سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 6 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی، کہیں وہ بات، ہی احسن جو اچھی ہو، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، نزغ ینزغ کا معنی ہوتا ہے فساد ڈالنا، شیطان فساد ڈالتا ہے لوگوں کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدوا مبینہ، کھلا ہوا دشمن۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، اعلم کا جو آسان ترجمہ آپ کیا کریں وہ خوب جانتا ہے، ویسے لفظی ترجمہ تو ہوگا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، یعنی تمام مخلوق کے مقابلے میں زیادہ علم، لیکن جو پراپر اس کا اچھا ترجمہ ہوگا، خوب علم ہے اس کے پاس تمہارے بارے میں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، یعنی کہ آپ زبردستی دیکھیں کہ کون مسلمان ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا، یہ ہم نے نگران نہیں بنایا، صرف مبلغ بنایا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس مخلوق کو بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے، بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دی داود کو زبور۔ قُلِ ادْعُوا، اصل میں تھا قُلْ ادْعُوا، اے نبی کہہ دیجئے، ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پکارو ان لوگوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، جن کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو نا، ذرا ان کو پکارو۔ یہ کون تھے؟ فرشتے اور جنات، جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے مشرکین۔ فلا یملکون، پس وہ مالک نہیں ہیں، کشف الضر عنکم، مصیبت کو دور کرنے کا تم سے، مصیبت کو دور کرنے کے تم سے مالک نہیں ہے، ولا تحویلا، اور نہ مصیبت کی حالت کو تبدیل کرنے کے۔ تحویل کہتے ہیں تبدیل کرنا، اور کشف کا معنی ہٹا دینا، یعنی نہ اس مصیبت کی حالت تبدیل کر سکتے ہیں کہ زیادہ مصیبت تھی تو اس کو کم مصیبت میں تبدیل کر دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ختم بھی نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو یدعون مشرکین پکارتے ہیں، اصل میں تھا اولئک الذین یدعونہم، اولئک الذین وہ لوگ، یدعونہم جن کو مشرکین پکارتے ہیں، تو ہم کو حذف کر دیا، یعنی وہ معبود، جنات اور فرشتے مراد ہیں یہاں پہ، کہ وہ معبود جن کو مشرکین یدعون پکارتے ہیں، تو وہ معبود کیسے ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف کوئی ذریعہ، وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، رب کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں زیادہ اللہ کے قریب کون ہے، یعنی وہ ذریعہ تلاش کرتے ہیں اس بات کا کہ ایسا کوئی طریقہ ہم اختیار کریں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، کہ ایہم اقرب، انہیں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ ہم میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائے رکھے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ، بے شک تیرے رب کا عذاب، كَانَ مَحْذُورًا، وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حذر کہتے ہیں بچنے کو، جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہو، محذور وہ چیز جس سے بچا جائے یا ڈرا جائے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب واقعی ایسا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، ایسا عذاب ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، الا مگر، نحن مہلکوها، مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها، یا ہم اس کو عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، بہت بڑا عذاب۔ ان جتنی بھی بستیاں ہیں، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، اس سے مراد وہ بستیاں جو نافرمان ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتی، ہم اس کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یا ہم اس کو سخت عذاب دیں گے، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ سخت عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آ رہا ہے نا، تو پھر اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب، یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، مستوراً، مستور کا معنی سطر کہتے ہیں لکھنے کو، مستور لکھی ہوئی، یہ بات ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات،
منع یمنع روکنا، اور نہیں روکا ہم کو ان نرسل بالآیات اس بات سے کہ ہم نشانیاں بھیجیں یعنی معجزے دکھائیں، الا مگر صرف اس بات نے ان کذب بها الاولون کہ پہلے امتوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا ہے، یعنی چونکہ پہلی امتیں معجزوں کا انکار کر چکی ہیں، اس بات نے ہمیں روکا ہے اس بات سے کہ ہم اس قوم کو معجزے دکھائیں، یعنی مشرکین مکہ کو معجزے دکھائیں۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اور ہم نے سمود کو بھی تو قوم سمود کو بھی تو اونٹنی دی تھی، مُبْصِرَةً بصیرت کے لیے، جو بصیرت تھی ان کے لیے جسے دیکھ کے عبرت حاصل کر سکتے تھے، فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو إِلَّا تَخْوِيفًا مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور اس وقت کو یاد کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہا تھا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ بے شک تیرا رب لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں مراد علم کا احاطہ، یعنی ہم نے آپ پر شروع میں یہ بات آپ کو بتا دی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب کا مطلب جو اللہ قرآن کے علاوہ نبی پر وحی نازل کرتا ہے، اس سے وہ مراد ہے کہ تیرا رب تجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا اور نہیں بنایا ہم نے وہ منظر، رؤیا کا میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ رؤیا کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے اور منظر پر بھی، کوئی بھی منظر جو آپ کو نظر آئے چاہے جاگتی حالت میں ہو اس کو بھی رؤیا کہتے ہیں، خواب کو بھی رؤیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک منظر ہوتا ہے۔ وما جعلنا الرؤیا اور نہیں دکھایا ہم نے وہ منظر التی اریناک جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اسی طرح وہ شجر جس پر لعنت کی گئی ہے یعنی جہنم کا شجر جس کو زقوم کہا جاتا ہے، فی القرآن جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس شجر کو بھی ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ان لوگوں کو ڈراتے ہیں اپنے عذاب سے، فما یزیدہم لیکن ہمارا یہ ڈرانا نہیں بڑھاتا لوگوں میں الا طغیانا کبیرا مگر بہت بڑی سرکشی، یعنی ان کی سرکشی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، خوف ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جی ہمارا اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا، رکوع نمبر 6 اور 6۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو، یہ جادوگر ہیں، یہ وہ ہیں جن پر لوگوں نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے یہ معاذ اللہ نقل کفر بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو یہ معاذ اللہ بہکی باتیں ہیں۔ تو اس کا قرآن نے کیا جواب دیا تھا؟ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ یا اور کوئی مخلوق بن جاؤ، اللہ پھر بھی زندہ کر دے گا۔ پھر مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ جب ہوگا نا تو تمہیں ایسا لگے گا بہت جلدی ہو گیا ہے، وہی رب تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا جب انسان بہت بےہودگی پہ اترتا ہے اور الٹے اعتراضات کر کے ضد اور ہٹ دھرمی سے بات کرتا ہے، تو پھر اہل اسلام کا غصہ آنا یہ بالکل نیچرل ہے، لیکن قرآن اہل اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے اپنے کلام میں شائستگی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی مضمون کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن وہ بات کہیں جو بہت بہترین ہو، یعنی اخلاقی اعتبار سے بہت بہترین ہو، جس میں غصہ نہ ہو، جس میں طنز کا جواب طنز سے نہ ہو، اچھے انداز سے آپ ان کو جواب دیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان لوگوں کے درمیان نزغ کرتا ہے یعنی فساد ڈالتا ہے۔ ہوگا یہ کہ بعض دفعہ آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا اسی انداز میں تو اس کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھیں گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی مخلص آدمی آ جاتا ہے، وہ واقعی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے الٹے اعتراض کا آپ نے غلط طریقے سے جواب دیا، اس سے بھی نفرت کا موقع مل جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اخلاق میں اپنا جو معیار ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے، چونکہ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا تو وہاں تو قوت طاقت تھی نہیں، تو قرآن بار بار صبر کی تلقین کر رہا ہے اور یعنی انداز کو اچھے سے اچھا بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی حکم آج بھی ہے، آج بھی دیندار لوگ مغلوب ہیں، کمزور ہیں، آپ اگر سختی کریں گے تو اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے
کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ مشرکین مکہ جیسے ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہیں، اور نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنے سیدھے راستے پر ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ہم کیسے ایک دم بوکھلا جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ انسان کی ایک نیچر ہے، اس کو غصہ آتا ہے، ایک حد تک برداشت کرتا ہے، لیکن ترغیبی حکم قرآن کا یہی ہے کہ شیطان فساد پھیلائے گا تمہارے غصہ کرنے سے یا تمہارے ان کو اسی اسٹائل میں جواب دینے سے۔ لہذا کوشش کرو ایسے انداز میں بات کرو، یقول التی ہی احسن، جو سب سے بہترین انداز ہو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے یا پنشمنٹ اور سزا ہی نہیں ہے۔ جہاں سزا کا یا غصے کا فائدہ ہو وہاں تو غصہ ہی جاری کرنا افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہاں کا موقع ہے جہاں غصہ جاری کرنے سے فائدہ کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو۔ تو یہ موقع کیونکہ مکی آیتیں ہیں نا، تو اس لیے قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بات کرنے سے فائدہ ہوگا یا سختی کرنے سے فائدہ ہوگا، تو پھر وہاں تو سختی کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ، جو گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو نا تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ ہاتھ سے روکے، اور جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو زبان سے روکے۔ یہ وہاں کی بات ہے جہاں غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہاں پھر برداشت والی پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرے گا، لڑائی ڈلوا کے نفرتوں میں کمی کے بجائے اضافے کا ذریعہ بنے گا، اس سے پھر لوگ دین سے اور دور ہوں گے۔ ربکم اعلم بکم، آگے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہم برداشت کریں مشرکین کے ان طعنوں کو اور ہم اخلاق سے جواب دیں تو ہمیں تو پھر یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو ضد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا قرآن نے جواب دیا، تمہارے رب کو تمہارے حالات خوب اچھی طرح معلوم ہیں، وہ چاہے تو تم پہ رحم کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہدایت دے کے، زبردستی وہ چاہے تو تمہیں ہدایت پہ لا کے رحم کرے، اور چاہے تو گمراہ کر کے تمہیں عذاب دے۔ یعنی یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون قابل رحم ہے اور کون قابل عذاب ہے۔ ابھی تو تمہیں بس یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اخلاق سے تبلیغ کرنی ہے، تم نے اخلاق کے دائرے میں رہ کے، اور اس فکر کو چھوڑ دو کون مسلمان ہوتا ہے کون کافر ہوتا ہے۔ یہ تمہارے رب کو تمہارے حالات معلوم ہے، یعنی لوگوں کے حالات معلوم ہے۔ جس کو وہ چاہے گا ہدایت دینا اس کو ہدایت دے گا، اور جس کو چاہے گا گمراہ کرنا اسے گمراہ کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا، نگمان نہیں بنایا۔ بس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اخلاق سے آپ تبلیغ کریں، آپ کرتے رہیں۔ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی ملے گی، جس کی قسمت میں جہنم ہوگی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور یہ اللہ کو معلوم ہے کس کو جنت میں لے کے جانا ہے اور کس کو جہنم میں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اللہ مشرکین کو بھی اب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نبوت نہیں دینی، کیونکہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا، یہ طائف کا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی کیوں نہیں بنا، کبھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں بنا۔ تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے اس تمام مخلوق کو جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس علم کی وجہ سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر، یعنی ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، اور صرف پیغمبر بنانا نہیں بلکہ کس کو اعلیٰ درجے کا پیغمبر اور کس کو رتبے میں نسبتاً کم درجے کا پیغمبر بنانا ہے۔ یہ سب فیصلے بھی ہم نے کیے ہیں، اور تم اہل کتاب سے جا کے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے، جمہوریت کی بیس پہ نہیں اللہ نے انتخاب کیا پیغمبروں کا، وہ اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ان پیغمبروں میں بھی اللہ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، یعنی داؤد کو بھی ہم نے دیگر پیغمبروں سے بڑا مقام دیا کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی۔ اور اللہ نے یہاں جو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ وہ تسلی ہے کہ جیسے داؤد کو زبور ملی اور داؤد علیہ السلام کی ریاست اور خلافت قائم ہوئی، تو اللہ اس موقع پہ نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مل رہا ہے اور اللہ آپ کی بھی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو زبور دی، لیکن بعض پیغمبروں کو بعض پر ہم نے بہت فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت سے مراد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको यहाँ तसल्ली दी जा रही है कि आप मुशरिकीन के तानों की परवाह न करें। और ये मज़मून अहादीस में बहुत वज़ाहत से बयान किया गया है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने तमाम पैगम्बरों का सरदार मुझे बनाया। अब इस पर बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन हम टॉपिक से हट जाएंगे, तो इसलिए तफसीर का जो हमारा लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, लिहाजा मैं उस डिटेल में नहीं जाता। आपको बयानात में और उलमा की किताबों में उसके दलाइल मिल जाएंगे। क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, कुरान फिर तौहीद के दलाइल बयान करता है। हुआ ये था कि कुछ जिन्नात जिनकी मुशरिकीन इबादत किया करते थे और फ़रिश्ते जिनकी इबादत किया करते थे, तो अल्लाह बता रहे हैं कि फ़रिश्ते जिनकी तुम इबादत करते हो वो तो ख़ुद अल्लाह की इबादत करते हैं, और बहुत से जिन्नात भी मुसलमान हो गए थे, वो भी अल्लाह की इबादत में लग गए थे और इस फ़िक्र में लग गए थे कि कौन अल्लाह का ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करता है। तो अल्लाह कहते हैं जिनको तुम पुकारते हो वो तो खुद अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो जो आबिद है वो माबूद नहीं हो सकता। तो जिनको तुम माबूद बनाते थे, जो काम वो कर रहे हैं तुम भी वो काम करो। तो दो दलाइल दिए गए हैं, एक तो ये कि तुम उनको पुकार के देखो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, और दूसरा ये कि तुम ऐसों की इबादत कर रहे हो जो खुद अल्लाह का क़ुर्ब तलाश करने में लगे हुए हैं। क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम, ए नबी इनसे कह दीजिए उनको पुकारो जिनके बारे में तुम्हारा दावा है, यानी दावा क्या है कि वो माबूद हैं, मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा। फ़ला यमलिकून कश्फ़ ज़ुर्रि अन्कुम, तुम पुकार के देखो, ना वो तुमसे नुकसान को दूर करने के मालिक हैं, वला तहवीला, और ना उस नुकसान को तब्दील कर सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। उलाइकल्लज़ीना यदऊना, बल्कि ये वो लोग जिनको ये मुशरिकीन पुकारते हैं, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये तो अपने रब की तरफ खुद ज़रिया तलाश कर रहे हैं। वसीला ज़रिए को कहते हैं, यानी ये ज़रिया तलाश कर रहे हैं कि किसी ज़रिए से हम अल्लाह के अय्युहुम अक़रबु, के हम में कौन ज़्यादा है जो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर ले, इस चीज़ की तलाश में लगे हुए हैं वसीले के ज़रिए। वसीले से मुराद इबादत और अल्लाह का के क़ुर्ब के जो भी ज़रिए होते हैं, जो शरीयत के हकाम की पाबंदी। वयरजून रहमतहू, और इनमें दो सिफ़तें, एक अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगा के बैठे हैं, वयखाफ़ून अज़ाबा, और अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। यही एक अहले ईमान की सिफ़त है कि उम्मीद और खौफ के दरमियान में उसकी हालत रहती है। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक तेरे रब का अज़ाब ऐसा है कि वो इस काबिल है कि उससे डरा जाए। वइम मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा, आगे अल्लाह अहले मक्का को एक धमकी देते हैं कि कोई बस्ती ऐसी नहीं है मगर ये कि हम उसको हलाक करके छोड़ेंगे। यहाँ बस्ती से काफिर की बस्ती मुराद है, क्योंकि खिताब अहले मक्का को हो रहा है ना, और ज़ाहिर है अल्लाह अहले इस्लाम की बस्तियों को तो कुरान में जगह जगह कहता है कि हम उनको अजाब नहीं देंगे, कि कोई ऐसी बस्ती नहीं है मगर ये, यानी काफिरों की बस्ती, जो नाफरमानों की बस्ती है, मगर ये कि हम उसको हलाक करके छोड़ेंगे। यहाँ हलाकत से मुराद कुदरती हलाकत नहीं, बल्कि वो हलाकत जो बतौर अजाब के हो। ये भी क़राइन से हमें पता चल रहा है। क़ब्ल यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन से पहले, औ मुअज़्ज़िबूहा, या हम उसको शदीद अजाब देंगे, मुराद क़यामत के दिन। यानी जो भी नाफरमान बस्तियां हैं उनमें कोई बस्ती ऐसी नहीं है जो अल्लाह की गिरफ्त से बच जाए। या तो दुनिया में अल्लाह उसे तबाह करेगा या शदीद अजाब देगा, यानी क़यामत के दिन। दुनिया में बच गए तो आखिरत में अजाब होगा। कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा, ये बात लौहे महफूज में अल्लाह ने लिख दी है, लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता कि ना दुनिया में अजाब हो ना आखिरत में। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि तुम जो मोजज़ों के मुतालबे करते हो मुशरिकीन मक्का, तो हमें इस बात से नहीं रोका कि हम मोजज़े भेजें, निशानियाँ, जो यहाँ निशानियों से मुराद है फरमाइशी निशानियाँ। जो मुशरिकीन कहते थे आप चश्मा जारी करें, उंगली से यूँ करें और ऐसे करें, जो पटांग, जिस पर कई बार बात हो चुकी है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमें कौन सी बात रोकती है, इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, कि पिछली उम्मतों ने भी निशानियाँ मांगी मगर इनकार किया, उसके नतीजे में अजाब आए उनके ऊपर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह पूरी कौम को हलाक नहीं करना चाहता। अगर अल्लाह ने निशानियाँ, इनकी फरमाइशी निशानियाँ दिखाना शुरू कर दी तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये फिर भी इनकार करेंगे और अल्लाह सबको तबाह बर्बाद कर देगा। तो पिछली उम्मतों के हालात देखो तो उनके हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हम इनको इनके फरमाइशी मोजज़े नहीं दिखाते। हाँ, कभी कभी अल्लाह की हिकमत होती है तो दिखा भी देते हैं। फिर अल्लाह उस एक मिसाल दे रहे हैं, वातईना समूदन नाका, देखो हमने कौम समूद को ऊँटनी दी थी ना, मुबसिरतन, कैसी बसीरत की चीज़ थी, उसको देख कर ईमान लाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, फज़लमू बिहा, उन्होंने जुल्म किया। तो नतीजा क्या निकला, हलाक कर दिया अल्लाह ने। हालांकि उससे पहले हलाक नहीं किया, उससे पहले उनको आजमाइश का मौका दिया, लेकिन जब इतना बड़ा मोजज़ा दिखा दिया तो फिर हलाक कर दिया उनको। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, इस वजह से हम तुम्हारे फरमाइशी मोजज़े तुम्हें नहीं दिखाते। वमा नुरसिलु बिलायाति इल्ला तख़वीफ़ा, और हम अपनी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने के लिए। क्या मतलब, ऐसे वाज़े मोजज़े दिखाना शुरू कर दें तो फिर उनके पीछे खौफ भी है। क्या मतलब, फिर
ہم تمہیں ڈرا دیں گے اس سے کہ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تمہیں ہلاک کریں گے ہم. یعنی یہ خوف اور عذاب کی ایک علامت بھی ہوتی ہیں یہ معجزے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو معجزے، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں. ایک معجزہ تو یہ کہ آپ کو ہم معراج پہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. آپ اس سے عبرت حاصل کریں. حالانکہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی پوری علامات بتا دیں، قافلوں کا تذکرہ کیا، پوری ڈیٹیل آپ نے ان کو بتائی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے معراج کا انکار کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھئی اللہ کو ان کے حالات معلوم ہے، ان کے حالات اللہ کو معلوم ہے. اب دوبارہ بھی معجزہ دکھائے تو انہوں نے انکار کرنا ہے. تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آئے اور اللہ ہلاک کر دے. اسی طرح والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن میں ہم نے بتایا کہ ایک درخت ہے جہنم میں زقوم. تو انہوں نے کیسا مذاق اڑایا، حالانکہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے. تو یہ درخت کی مثال اور معراج کی مثال یہ واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ جب معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑائیں گے. تو اسی لیے اس آیت کو شروع اللہ نے کیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اے نبی اس وقت کو یاد کریں، ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ان لوگوں کا علم ہے. کیا علم ہے؟ اللہ کو ان کی ہر دھرمی کا علم ہے. یہ فرمائشی معجزے مانگیں گے اور اگر ہم نے دیے تو یہ نئی مان لے کر آئیں گے، اور یقین نہ آئے تو آپ معراج کا واقعہ اور زقوم کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے آپ عبرت حاصل کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں تسلی کے لیے کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. وہ بھی آزمائش کیا تھی کہ جو ماننے والے تھے مانیں گے اور نہیں ماننے والے وہ انکار کریں گے. تو وہ بھی کتنی بڑی آزمائش بنی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. تو ایسا ہی اور بھی کوئی ہم معجزہ دکھائیں گے تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا مطلب احاطہ بالناس؟ اللہ کو تو پہلے سے علم تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. لہذا ان کے فرمائشی مطالبے جو ہے نا کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے اور پھر اس پہ اللہ وہ معجزے نہیں دکھاتا، تو اے نبی آپ غم نہ کیا کریں. یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مرضی کے معجزے. تو یہ پوری ڈیٹیل یہ سمجھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں مختلف طریقے سے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ ڈرانا اضافہ نہیں کرتا مگر ان کی سرکشی میں بہت بڑی سرکشی. ہونا تو یہ چاہیے ڈرنے کے بعد کچھ خوف پیدا ہو، مگر خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کے اندر بے فکری اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایسی لوگوں کو معجزے دکھانے سے فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ حالات اگر ایسے ہوں کہ آپ سختی نہیں کر سکتے تو آپ کو نرمی سے کام لینا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. آج کے دینداروں کو ان الشیطان ینزغ بینہم، جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے نا، اس سے بہرحال عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نرمی سے تبلیغ کا حکم دے رہا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل کا اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 انشاءاللہ میں سٹارٹ کروں گا. وما علینا الا البلاغ.